رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے کچھ دن پہلے یہ فرمایا تھا کہ ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیز چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، خدا کی کتاب اور پیغمبر کی سنت۔ تو بالکل سادہ بات ہے کہ اگر کوئی بھی معاملے میں آپ جاننا چاہتے ہو تو آپ قرآن کو دیکھیے اور رسول اللہ کی سنت کو دیکھیے، اور اس میں آپ صحابہ کو ملا سکتے ہیں۔ تو قرآن کو دیکھیے، رسول اللہ کی سنت اور صحابہ کا جو عمل ہے اس کو دیکھیے۔ یہی ہے ہمارے ہاں ماڈل، اسی پر جانچیے آپ۔ غلطی یہاں ہوتی ہے کہ ہم اپنے مائنڈ سے ایک سوچ بناتے ہیں، ایک کرائٹیرین بناتے ہیں، اس پر چل پڑتے ہیں۔ یہ نہیں سوچنے کی کوشش کرتے کہ یہ جو ہم لے رہے ہیں اسٹیپ، یہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں مطابق ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ ڈبیٹ لیجیے آپ، اب ڈبیٹ میں یہ کرائٹیریا نہیں کہ لوگ تالیاں بجائیں تو بڑا اچھا ہے، وہ لوگ خوش ہو سن کر کے بڑا اچھا ہے، یہ تو کوئی کرائٹیرین نہیں ہے۔ کرائٹیرین تو یہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی اسپیچز ہوتی تھی تو کیا وہاں تالیاں بجتی تھی؟ کیا وہاں سن لوگ خوش ہوتے تھے، خوب مگن ہوتے تھے؟ لوگوں کے اندر جو پرائڈ کا چھپا ہوا احساس، اس کو یعنی ملتا تھا، فوڈ ملتا تھا اس کو؟ ایسا نہیں ہے۔ تو وہاں پر آپ دیکھیں گے، جب پڑھیں گے آپ، تو وہاں پر کیا تھا؟ رسول اللہ کی اسپیچ سن کر لوگ چپ ہو جاتے تھے، یعنی ٹرانسپیکشن میں چلے جاتے تھے وہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کرائٹیرین ہے وہ یہ ہے کہ اسپیچ اسلامی اسپیچ ہے تو سن کر کے لوگ انٹراسپیکشن میں چلے جائیں، سوچنے لگے۔ اور جہاں تالیاں بجے تو وہ تو گمراہی ہے وہ، کیونکہ رسول اللہ کے معیار سے ہٹا ہوا ہے، جو رسول اللہ کا معیار ہے اس سے ہٹا ہوا ہے۔ یہ ہر معاملے میں ہے، چاہے وہ عقیدہ ہو، عبادت ہو، اخلاق ہو، جلسہ جلوس ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ جو جلوس آج نکالتا ہے، دیکھیے آپ دیکھیے رسول اللہ کے زمانے میں کبھی جلوس نکلا مکہ یا مدینہ میں؟ وہاں بھی سارے پرابلم تھے، پرابلم کے نام پر جلوس نکالتے ہیں لوگ، پروسیشن کرتے ہیں، جلوس مطلب پروسیشن۔ اس زمانے میں دیکھیں جب کوئی پرابلم آتا ہے تو فوراً جلوس نکالتے ہیں، مظاہرے لگتے ہیں۔ تو وہاں بھی پرابلم تھے، کیا رسول اللہ نے کبھی جلوس نکالا؟ صحابہ نے نکالا؟ یہ سب بالکل ان اسلامک ایکٹیویٹیز ہیں، بدعت۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ کرائٹیرین ہماری اپنی سوچ تو ہے، کوئی دوسرا کر رہا وہ تو ہے نہیں۔ قرآن سے نکالیے، رسول اللہ سے نکالیے، صحابہ سے نکالیے، وہاں نہ ملے تو پھر وہ دیکھیے حدیث کتنے کلیئر ہے اس معاملے میں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو آدمی ہمارے دین میں اچھی بات نکالے جو دین میں موجود نہ ہو، یعنی قرآن میں نہ ہو، رسول اللہ کی سنت میں نہ ہو، تو وہ رد، یعنی وہ ریجیکٹڈ ہے۔ تو جو ریجیکٹڈ ہے اس پر لوگ تالیاں بجاتے ہیں، آپ ذرا غور کیجیے۔ تو خدا کے یہاں قبول نہیں کی جائے گی، خدا کے یہاں کبھی بھی اس کو لیا نہیں جائے۔ تو کسی بھی چیز کو آپ جانچیے اس نظر سے کہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں،
صحابہ نے ایسا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اگر وہ اس پر اس کے کرائٹیریا پورا ہوتا ہے تو دیٹ از ریجیکٹڈ. ہوا کرائٹیریا یہی ہے اسلام میں.